اب یہ بات جو ہے جان لیجئے کہ ہمارے ہاں ہمارے معاشرے میں بعض ہندوانہ رسمیں چل رہی ہیں لیکن لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ ہندوانہ ہے. ابھی ایک نکاح ہمارے طریقے پر مسجد میں ہوا تھا اسلام آباد میں، تو وہاں ایک عالم دین نے توجہ دلائی کہ دولہا صاحب کو ہاتھ پہ باندھے ہوئے تھے کوئی شے پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اسے، وہ خالص ہندوانہ دستور چلا رہا. میں نے کہا بھئی ایسی کوئی شے اسلام میں تو نہیں، کیا باندھا ہوا آپ؟ بہت سی چیزیں ہیں کہ جو بالکل ہندوانہ ہمارا پس منظر جو ہے چلا رہا ہے، لیکن لوگوں کو تو پتہ نہیں. یہ تیجا ہندوؤں میں ہوتا تھا. ان کا خیال تھا کہ روح بھٹکتی رہتی ہے 3 دن تک، 3 دن کے بعد کہیں جاتی ہے، کچھ کھلاؤ پلاؤ اسے، تو تیسرے دن جو ہے وہ تیجا کرتے تھے. وہ تیجا ہمارے یہاں سویم ہو گیا، وہ سویم کی بجائے قرآن خوانی ہو گئی. رسم وہی تیجا ہندوانہ پس منظر اسی کے ساتھ. اسی طریقے سے ہمارے ہاں جدید رسوم و رواج میں بہت سی چیزیں بے سمجھے بوجھے غیر ارادی اور غیر شعوری طور پر ہم نے اختیار کر لی. انہی میں سے یہ ہے جھنڈا، جھنڈے کی سلامی، قومی ترانہ اور ترانے کے لیے کھڑا ہو جانا. یہ کوئی سوچ سمجھ کے نہیں اختیار کی گئی، کیونکہ دنیا میں رواج ہے، ہر جگہ ہوتا ہے، لہذا ہمارا بھی ملک بن گیا ہے. ہمارے ہاں بھی جھنڈے کی سلامی ہونی چاہیے، ہمارے ہاں بھی ترانے کے احترام میں کھڑے ہو جانا چاہیے. لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرا فکر جو جیسا کہ میں نے عرض کیا سب سے زیادہ اقبال سے متاثر ہے. جدید دور کے نظریات کا جو مطالعہ اقبال نے کیا ہے، کسی بڑے سے بڑے عالم دین کا اندازہ نہیں ہے کہ ان کے اندر کس قدر زہر بھرا ہوا ہے. بڑا پیارا شعر ہے اقبال کا، عذاب دانش حاضر سے باخبر ہوں میں کہ میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل. علماء نے تو وہ پڑھا نہیں نا، وہ فلسفہ نہیں پڑھا، یورپ نہیں گئے، وہ معاشرہ دیکھا نہیں، جا کر وہاں پہ تعلیم حاصل نہیں کی، لہذا انہیں کیا پتا. وہ تو اپنے قال اللہ قال رسول کے اندر مگن ہے، لگے ہوئے کہ مجھے تو اس آگ میں ڈالا گیا ہے. میں انگلستان میں رہا ہوں، میں برلن میں وہاں رہا ہوں، جرمنی میں رہا ہوں، تو عذاب دانش حاضر سے باخبر ہوں میں کہ میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل. لہذا اس کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ وطنیت، یعنی وطن بحیثیت ایک سیاسی تصور کے. ان کی جو نظم ہے، اقبال نے جو فتویٰ اس پر دیا ہے وہ سن لیجئے. اس دور میں میں اور ہے، جام اور ہے، جم اور، ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم اور، تہذیب کے آزر نے ترشوائے صنم اور، مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. انتہا ہے، انتہا ہے، انتہا ہے جذبات کی شدت. عرض کیجئے جوہر اندیشہ کی گرمی کہاں، کچھ خیال آیا تھا وحشت کا کہ صحرا جل اٹھا. ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. یہ بت کے تراشیدہ تہذیب نوی ہے، غارت کرے کاشانہ دین نبوی ہے. ایک لفظ پر غور کیجیے، یہ بت کے تراشیدہ تہذیب نوی ہے، غارت کرے کاشانہ دین نبوی ہے. بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے. نہ سارا دیری نہ زمانے کو دکھا دے، اے مصطفی خاک میں اس بت کو ملا دے. یہ ہے فکر اقبال. سیکولرزم اور نیشنلزم، یہ آج کی دنیا کے 2 سب سے بڑے بت، سب سے بڑے شرک، سب سے بڑے کفر. تیسرا ہے میٹیریلزم، مادہ پرستی. یہ تسلیس ہے آج کی تہذیب کی. سیکولرزم، میٹیریلزم، نیشنلزم، وطنیت. ہر مذہب کی کوئی نماز ہوتی ہے، کوئی اس کے لیے ریچولز ہوتے ہیں. وطن کے دیوتا کی علامت جھنڈا، سلام. شرکیہ سے وطن کے دیوتا کی نماز، کھڑے ہو کر وطن کا ترانہ. اور کھڑا ہونا ہماری دین کی اصطلاح میں قنوت کہلاتا ہے. دعائے قنوت، وہ دعا جو آپ کھڑے ہو کر مانگتے ہیں. قنوت، رکوع اور سجود دین محمدی میں سوائے اللہ کے کسی کے لیے نہیں.
مولویوں کے فتوے تو موجود تھے، وہ تو سجدہ تعظیمی کے لیے بھی فتوے موجود تھے، مغل دربار میں سجدہ تعظیمی ہوتا تھا، لیکن شیخ احمد سرہندی گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار۔ آپ کے علم میں ہو شاید یہ واقعہ، ایک طور پر مولویوں نے فتوے جڑے تھے کہ انہوں نے تو اپنے آپ کو ابو بکر اور عمر اور ان سے بھی اونچا قرار دے دیا ہے، اس لیے کہ انہوں نے اپنی ایک روحانی سیر کا، ایک روحانی کیفیت کا بیان کیا کہ پھر میں مقام علوی سے گزرا، پھر مقام عثمانی سے گزرا، پھر مقام فاروقی سے، پھر مقام صدیقی سے، تو وہاں تک میری رسائی ہوئی۔ کہا یہ سب سے اونچا ہو گیا، یہ دعویٰ کر دیا سب سے افضل ہونے کا، کافر ہو گیا۔ اس کی وضاحت انہوں نے کی اور بڑی خوبصورتی سے کی۔ دیکھیے جہانگیر کے دربار میں، آپ کا دربار ہے، آپ بیٹھے ہیں یہاں، 30 ہزاری منصبدار ہیں دونوں طرف، پھر 20 ہزاری ہیں، پھر 10 ہزاری ہیں، 5 ہزاری ہیں۔ میں جب آپ کی خدمت میں آیا ہوں تو سب سے گزر کر آیا ہوں، لیکن میں آیا ہوں عارضی طور پر، میں پھر واپس چلا جاؤں گا۔ ان کا مستقل ہے، یہ 30 ہزاری منصبدار مستقل بیٹھا ہوا ہے جہاں، میں تو آیا ہوں ان تمام مقامات سے گزر کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ بس یہی معاملہ میرا ہے، ایک روحانی کیفیت ہے، ان کے مقامات مستقل ہیں، میں نے صرف ایک روحانی سیر کی۔ بات ختم ہو گئی۔ اب مولویوں نے کہا کہ یہ سجدہ نہیں کرتا، لہذا دوسری پیشی پر ایک ایسی چیز بنائی گئی کہ جب بادشاہ کے سامنے پیشی ہو تو ایک کھڑکی میں سے گزرنا پڑے، ایک دیوار بنا دی گئی راستے میں۔ شیخ مجدد نے پہلے اس میں سے ٹانگیں نکالی اور پھر باقی دھڑ نکالا، گردن نہیں جھکی، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، سزا اس پر ہوئی، پھر گوالیار کے جیل میں ڈالے گئے۔ تو جان لیجئے سجدہ، رکوع اور قنوت، اور قنوت جب رسم بن جائے، ایک ہے آپ کے پاس کوئی شخص آیا ملنے کے لیے، چاہے چھوٹا بھی آیا ہے، آپ کا عزیز ہے، آپ کھڑے ہو گئے ملنے کے لیے، ایک محبت کا ایک انداز ہوتا ہے۔ حضور حضرت فاطمہ کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، اپنی چادر بچھا دیتے تھے، بلکہ آپ کی جب یہ فتح مکہ کے بعد آپ کی رضائی بہن آئی ہے جنہوں نے اپنی گود میں کھلایا تھا حضور کو جبکہ آپ وہاں دیہات میں تھے، تو وہ آئی ہے، ان کے لیے بھی آپ نے اپنی چادر بچھائی ہے۔ تو وہ تحسین کسی کی وقتی طور پر یہ ہو جانا، اس کو جب رسم کی شکل دے دی جائے، قنوت، رکوع اور سجود اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں، یہ گردن نہیں جھکے گی۔ الحمدللہ جو نسبت باطنی علامہ اقبال کو حاصل تھی شیخ مجدد کے ساتھ، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار۔ اس وقت بھی دین اکبری بھی آ گیا تھا اور متحدہ قومیت کا نسخہ بھی آ گیا تھا۔ اس صدی میں اس متحدہ قومیت کے مقابلے میں کھڑے ہونے والی شخصیت علامہ اقبال کی تھی، وہ نسبت باطنی تھی، وہی نسبت باطنی مجھے اقبال کے ساتھ حاصل